بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے بھائیوں، پردے میں بیٹھے خواتین اسلام، تمام قسم کی نظر و ثنا بڑائی کی بجائے اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق وظیفہ جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا، اس اللہ رب العالمین کی خالق اور مالک ہے، رب العالمین ہے، دو جہاں کو پالنے والا ہے اور ان تمام کو روزی روٹی دینے کا مالک ہے، اور ہماری زندگی اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اس کے فضل سے میں اور آپ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دیا، اور اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایسی مجلس میں جمع کیا جو کہ لاکھوں اور ہزاروں مجلسوں سے بہتر دنیا کے تمام مجالس میں اللہ اور اس رسول کی باتیں جس مجلس میں ہوتی ہیں وہ مجلسیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، بہت عزت والی ہوتی ہیں، احترام والی ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس رسول کی باتیں سنتے ہیں اور بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے اسی لیے معمول ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس رسول کی باتیں سننے والوں کے لیے دعا کریں، ایسی مجلسوں کے لوگوں کے تعلق سے دعا کریں، اور فرشتے خود آ کے بیٹھ جائیں، تو یہ بہت بڑی مبارک مجلس ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ان باتوں کو جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہے سمجھنا اور کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ دیکھو آج جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، بڑا نازک ہے، ادب۔ اللہ کا ادب کیا؟ ہمیں کھانے بیٹھ گئے، معلوم ادب کیا کھانے کا؟ بیٹھے سے سمٹ لیتے نہیں، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، پلیٹ ہنڈل لیتے نہیں، طریقے سے کھاتے، ادب ہے وہ۔ اور ہمیں بچے کو لیتے، چھوٹے بچے کو، معصوم ناصوم بچے میں ایسے پکڑ کے اٹھاتا ہے، میں پہلوان بھی بالکل اٹھاتا ہوں، تو یہ بے ادبی ہے اور بہت ظالمانہ حرکت بھی ہوتی ہے۔ میں ظلم کرتا ہے کیا؟ 4 مہینے ہونے سے پہلے سے کمر گردن جو ہے نہیں ٹکتی بچے کو، تو اٹھا لیتے مقصد سے بڑے لوگوں کو دیکھو اٹھاؤ، کتنا سنبھالنا پڑتا ہے۔ ادب ہے یہ، آپ ایسے ہی اٹھا لیے تو بہت لوگوں کو بھی عجیب دکھتا اور بچے کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی، یعنی ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ یہ پوری دنیا جو دیکھ رہے ہیں بہت ہوتا ہے، آئے دن جو ہے دنیا کے بارے میں لوگ اپنے خیالات بدلا رہے ہیں، گول ہے بول کے، پھر اللہ تختہ بنا، اللہ تعالیٰ جو ہے تختے کے جیسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ بول کے، نیا ٹرینڈ میں آ رہا ہے، نیا ایسا ہے سب اس کے جیسا، فرش کے جیسا، جیسا فرش بچھایا گیا ہے، زمین ویسی ہے بھائی، پلیٹ کے جیسے ہے کہ ابھی بول رہے ہیں بولے پھر بعض سائنسدان پیدا ہو گئے، تو پھر آئے دن وہ پیدا ہو گئے۔ ہمارا ماننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اور یہ پوری ہوائیں، پانی، میں اور آپ جو نعمتیں استعمال کرتی ہیں، پوری نعمتیں اللہ دی بھی، تو اللہ دیا ہے تو ہمارا تعلق اللہ کے اوپر اور کتنا بڑھنا ہے۔ نہیں ادب کے بارے میں بول رہا ہوں، ایک آدمی بڑا آدمی بہت زیادہ معاف کر رہا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو کیا ہے درگزر کر رہا ہے، جان دے لگے چھوڑ رہا ہے، جان دے لگے چھوڑ رہا ہے، خرض ہے تو معاف کر رہا پہنچ جاتے، اس کے تعلق سے ہمارا احترام کتنا بڑھتا، اس کے بارے میں ہماری سوچ کیسی رہتی، ان کا نام آدمی بہت اچھا اور یعنی یہ ہو جا رہا، فدا ہو جا رہا آدمی، فدا ہو جانے کا اتنا ہی، اتنا احترام کر رہا ہے، اتنی مہربانی ان کی جان رہا اور بول رہا لوگوں کو بہت اچھے،
ادب سب سے بڑھ کر دینے والا اللہ، اس کے ساتھ تمہارے کو کیسا ادب ہو رہا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر رحم کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ صبر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ لوگوں کو روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، زندگی دیا ہے، مہلت دے رہا ہے، ابھی جیو ابھی جیو، دیکھیے ابھی دیکھیے ابھی دیکھیے، مہلت دے رہا ہے اللہ۔ شرک کتنا بڑا گناہ، اللہ کو معافی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ معافی میں رکھا اس کی۔ شرک کر کو توبہ نہیں کرے جیسا مر گیا آدمی، آخری سانس اس کی آ گئی، شرک کرتے ہوئے بھی رہ گیا، تو اللہ اسے جنت میں ناٹا لوٹ کر دیتا ہے، کبھی بھی ناٹا لوٹ، جاننا ہی نہیں جنت، ان کے لیے جنت حرام ہو جاتی۔ اتنا غصہ آتا اللہ کو، دنیا میں جو ہے کتنی بار شرک ہو رہا ہے، کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ رحم کر رہا ہے، جان دے لو، جان دے لو، مہلت دے رہا ہے، رحم کر رہا اللہ تعالیٰ۔ طاقت کو دیکھ کو کسی کو کیا بولتے ہیں؟ بڑے بڑی لیڈر، کیا طاقت ہے یہ، ایک آدمی کو دیکھ کے کتنا ہمیں ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے بہت اچھا بولتے، واہ میں بھی ایسا بنا، میں بھی ایسا کرنا، احترام عزت ہمیں کتنا دے۔ ارے رب جلال کی طاقت کا اندازہ ہے ابھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو۔ صحابہ ڈر گئے، کیسا بابو، اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر، ہمیں کیسا ادا کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ مثال سمجھنے کے لیے شیر آیا تو شیر سے بھاگنے کی کوشش ہمیں کتنی طاقت ہے ہمارے اندر، اتنی کرتے نہیں کرتے۔ سانپ آیا، بڑا سانپ، 1 سے 4 آ گئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی طاقت ہمیں استعمال کرتی، کئی بولے تو اس کی طاقت کتنی ہے، ہماری طاقت کتنی ہے۔ آج مطلب ہمیں اس سے بچنے کے لیے اسے مارنا کی، کیا کرنا کی، سامنا کرنا کی، تو بھاگنا کی کوئی طاقت، اللہ کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ جب سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ بولے میرے سے جنگ ہے، یہ کام کرو، گناہ کرو، تو میرے سے جنگ لڑنے کے جیسا ہے۔ اللہ سے جنگ لڑنا لفظ تم ہو جا، میرے سے پوری کائنات بن گئی ہے۔ دیکھیں نا سمندروں کا پانی، سمندروں کا تو چھوڑو، بارش کے پانی کے سیلاب کو ہمیں نہیں سہ پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تکتکوں نے شکتی انسان کے اندر نہیں ہے، اللہ کی خالی جھلک۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر، اے اللہ مجھے تو دکھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فلما تجلی للجبل ربہ، اللہ کی تجلی وہ ہندوؤں پہ پڑی، پہاڑ کے اوپر، ایسا ڈیرا ہو گیا، اللہ کی تجلی خالی۔ تو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہمارے کو ہے بولو، صحابہ یہی سوچ کو ڈرے تھے، اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے، اس کا حق ہمیں کہاں سے ادا کر سکتی۔ تو اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ ہے نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے وہ سوچ میں صحابہ ڈر گئے، تو اللہ نے تسلی دیا نہیں حق کتنا ہے اتنا نہیں، تمہارے اندر طاقت کتنی ہے اتنی آپ استعمال کرو، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو ہمیں ایک گنتے گئے تو بہت ساری چیزیں اللہ کے ادب کے سلسلے میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا راستہ یہی ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، کس کی طرف؟ سبیل الفطرت کی طرف، پاکیزہ زندگی کی طرف، اچھے ادب والے بننے والوں کی طرف، با ادب زندگی کی طرف، اچھے ادب اختیار کرنے والے لوگوں کی طرف۔ اسلام پاک ہے، پاکیزہ باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اسی کی طرف اللہ کے نبی بھی بلاتے ہیں۔ معراج کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں میں بلایا گیا تو اللہ کے نبی کتنا ادب اختیار کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ادب کتنا کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب روح بات سے اللہ کے نبی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ بات ہمیں یاد رکھ لینا۔ کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی دیکھیں، کوئی بھی دیکھیں نہیں دنیا، اور بھی دیکھ بھی سکتے نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ نے فرما دیا تمہارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو۔ وہ یدرک الابصار، ہاں وہ ایسا ہے کہ سب کو دیکھ رہا، ہر چیز کو دیکھ رہا۔ تو اللہ کے نبی دیکھے نہیں، مگر احترام اتنا
اس قدر ادب احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، قرآن فرماتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی جب اللہ کے روبرو مطلب نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہوتے وقت عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی، ادھر ادھر نگاہ میں ڈالتے اس میں اللہ کے نبی، یہی حکم ہے نا نماز میں ہمارے کو، کیا کام دیکھنا ہے، ہمارا فوکس پورا خشوع خضوع سے جڑ گیا، سجدہ جہاں کرتے وہاں ہمیں نگاہیں رکھنا، پورے آداب بتائے گئے، جب بیٹھے ہیں تو پورے ہمارے ہڈیاں جو ہے جس جس جگہ کی ہڈی ہے وہ جگہ میں چلے جانا، اطمینان سے کرنا سجدہ، اطمینان سے اٹھنا، یعنی ہمارا جو خشوع خضوع سے تعلق ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہی گویا ہماری نگاہیں ادھر ادھر نہ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی جب ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا نماز میں، شیطان اس سے چل لیتا، چھاپا مار لیتا اسے، جیسے چیل سمندر کے اوپر جاتے جاتے مچھلی کو نکالتے نہیں، کب تو کبھی کا نکال لینا تھا نا، کتنی دیر دیکھتے رہتی ہو، کون میرے شکار میں آتا برابر، وہ وقت ایک ٹائم ہوتا اس کا، وہ ٹائم میں چھاپا مارا، تو شیطان بھی انتظار میں رہتا کب ادھر ادھر کرتا لے لے دے۔ تو انسان جب ادب کے دائرے سے باہر ہو گیا تو شیطان کے شکنجے میں جاتا، شیطان کے وسوسے میں چلے جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی پورا مکمل ادب کو اختیار کیے ہوئے تھے، ما زاغ البصر وما طغى، یہی بات ہے کہ پورے کے پورے اخلاق اللہ کے نبی کے ایسے تھے کہ پورے کے پورے ادب سے جڑے ہوئے۔ تو ادب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا ادب کا معنی کیا؟ ادب کسے بولتے ہیں؟ دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولتے ہیں، بیٹے تو 1000 نالج سیکھ لے، 1000 نالج تیرے پاس آ جائے، علوم تیرے پاس آ جائے، علوم کے ڈھیر تو جمع کر لے، ایک بھی ادب نہیں ہوئے تو سب سے بڑا بہترین آدمی ہے۔ فرعون کے عالم نے تھا کیا؟ شیطان کے عالم نے کیا جانکاری نہیں تھی کیا؟ فرعون کے پاس کتنی سلطنت تھی، کتنا بڑا وہ جانکاری رکھنے والا تھا، کیسے وہ سلطنت چلاتا تھا، دیکھو ساری چیزیں مطلب ادب کے دائرے میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اہل علم اسی لیے بولتے ہیں، تو ادب کا معنی میں بتا رہا ہوں، ادب کا معنی کیا بولے تو ادب بولے تو ایک بہترین چیز، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، کام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی چیز کو ادب بولتے ہیں۔ ادب ایک ایسا پھول ہے، اس پھول کی خوشبو جو ہے چار جانب پھیل جاتی۔ ادب ایک ایسا دوا ہے جس دوا کی وجہ سے ہر بیماری کا حل ہو سکتا ہے۔ ادب ایسی طاقت ہے جس طاقت کے سامنے کون سی چیز بھی کام نہیں آنے والی، اس سے ٹکر نہیں۔ ادب ایک ایسا جوہر ہے، ایسا ایک ہنر ہے ادب کہ سبحان اللہ، اور بات کرنے کے جو انداز میں ادب اگر آ گیا تو جادو کا اثر بھی بیکار ہوتا ادب کے سامنے، جادو بھی کام نہیں آتا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی مثال سمجھنا بولے تو مکے کے ابتدائی دور کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ کیا کر رہی ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو انہوں غلط بول رہی، اس واسطے ان کو غصہ آیا تو کیا کرے لوگ معبودان باطلا کا انکار انہوں جو کرتے ہیں ان کو روکنا، بولنے کی کوشش میں لوگ کیا کرے اللہ کے نبی جادوگر ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بولنے لگے، نعوذ باللہ، کیا الزامات لگے ہیں۔ اب بولنے والے خود بولتے ہیں جادو جادو بول کو، ان کے کہنا اللہ کے نبی کے اوپر اسلام قبول کرے۔ سبحان اللہ، کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ میں بتا، مکے کے اندر ایک آدمی تھا، اس کی بات سب جنے سن لیتے، تو سب سن لیتے، سب مان لیتے، انہیں کسی کو نصیحت کرنے بیٹھا بولو، سامنے والے کو ضرور قبلات دو، ویسے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج، جاؤ ان کو کیا تو بولو، 10 باتیں بولو، ایک نہیں دو نہیں 10 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پاس بیٹھے، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، جب نام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بیٹھے پیار سے، اے میرے پیارے بھتیجے کیا ہو گیا تمہارا، جو نمبر نگرانی ہے ان کو 360 بتا اور اگلے تو روز ایک نفع حکم کا باپ دادا کا طور طریقہ کرنے والا ان کو اچانک ایک اللہ کی عبادت کرے تو پسند نہیں آ رہا ان کو، تو وہ عجیب دکھ رہا ہو تو آپ ہی بول رہے تمہارے اوپر جو لوگ اسلام قبول کرتے بھی نہیں، یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے،
کم ہو رہا نہیں، کم ہوا تو کم کر دے، بڑھ رہا نا اسلام قبول کرنے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اب غصہ آ کے ایک حکمت اپنائیں گے لوگوں کو، کافران جو ہے باہر ویٹ کر رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بھیجیں گھر میں، جاؤ بات کر کے آؤ، انہوں آگے بیٹھ گئی، کیا آپ سے سمجھا رہا ہے؟ اے بھتیجے کیا ہونا تمہارا؟ دولت ہونا ہے کیا؟ پورے عرب کی دولت تمہارے پاؤں پہ ڈال دی، بادشاہ بننا چاہ رہی کیا؟ پورے عرب کا بادشاہ بھی تمہارے کو بنا دی، لڑکے چاہتے ہیں کیا؟ ایک ٹاپ 10 ہمیں لاکھ روپے، ایک نہیں 10 عورتیں تمہارے ڈھیر ساری عورتیں لاکھ روپے تمہیں کسے اڑا دے؟ دماغ کیا تو خراب ہے کیا؟ ڈاکٹر کو لے کر کے تمہیں یہ کیسے دیکھا آپشن؟ بولو تمہیں ہمیں کیا دینا بولے تم تیار ہیں؟ عرب کے مکے کے پورے خاندانوں کے بڑے دینا چاہتے ہیں کہ دے ڈالو، چابیاں دے ڈالو، خزانے کے چابیاں دے ڈالو، تمہیں خالی وہ بولو پورے تیاری ہے ہمارے پاس، آگے ڈھیر لگا ہوا ہے تمہارے پاس۔ سب باتیں بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب بولنا شروع کرے، اچھی بات میں کچھ باتیں آپ سے بول رہا ہوں۔ اچھا سورہ حامیم سجدہ کے آیتوں پڑھے، حامیم والقرآن الحکیم، یہ پڑھتے گئے جب اللہ کی عبادت کی باتیں اور قوم سمود قوم عاد کے عذاب کا ذکر آ رہا تو ایسا بیٹھے تھے، نیچے ہاتھ ٹیکل ایک بار بڑی ویسا بیٹھے تھے بڑے تھے۔ اب قوم عاد قوم سمود کا پہلے کیا ہوتا تھا؟ پرانی کہانیاں پرانی واقعات اچھا یاد کون کو وہ واقعات سنتے ہی اچانک اٹھے تو اللہ کی نبی کو منہ گئے نہیں سننا چاہتا، بس ہے اٹھے تو خاموش چلے گئے، انہیں انتظار کر رہے کیا ہو رہا آبادی بول دو۔ اب ان کو دیکھو نا خاموش جاتی بولو محمد کا جادو تو پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادو چل گیا، انہوں ایسا مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بس، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کیسے کیسے عذابات آئے، کیسے کیسے واقعات ہوئے، عام الفیل ہاتھیوں والے کا لشکر وہ واقعہ نہیں معلوم، سب لوگوں کو معلوم تھا، تو ان کو یقین ہو گیا اور بولنے لگے انہوں بھائی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے میں چھوڑ ڈالو، ان کے حال میں چھوڑ ڈالو، چھیڑ لو سے خاموش ہو جاؤ، اپنا کام دیکھ لو، ان کے چلے گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب کو اختیار کیے تھے، دوسرا کیا بھی کام نہیں، ہتھیار لے لیے پہاڑ اڑا لیے نہیں، ادب ادب ایسا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سبحان اللہ یہ سب کے دلوں کو مون کرتا ہے، ادب ایسا جوہر ہے کہ سب کے دلوں میں گھس جاتا، یہ ایسا راستہ بنا لیتا کہ پھر بعد میں ادھر سے اٹیک کا کوئی حملہ نہیں ہوتا، حملہ کرنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شاعر ہے، شاعر کا نام پانی، شاعر کا نام پانی، انہوں بولتے ہیں رونے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں اے پانی، یہ ان کی گلی ہے تیرا غم خانہ نہیں، مطلب ہر چیز کا ادب ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ادب تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے، جیسا کہ ابھی میں بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم علیہ الرحمہ دونوں فرماتے ہیں وَهَذَا كَمَالُ الْأَدَبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ادب تھا کہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی لوگوں اسلام قبول کرتے، نبی کا چہرہ دیکھتے ہی بولتے تھے یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنے بادب دعا کرتے تھے اللہ کے نبی، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور ادب ایسا ویسا نہیں بہترین اور پاکیزہ ادب اللہ سکھایا، سبحان اللہ۔ تو ادب سے اللہ کے نبی جڑے ہوئے تھے۔ اب ہمیں ذرا دو باتیں یاد رکھنا، یہ موضوع جو ہے ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، تو ادب کے اللہ تعالیٰ کے جو آداب ہیں میں پہلا پتا جاننا ہوگا، تو ادب کا معنی میں آپ کو بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ادب سے جڑی ہوئی تھی مختصر میں بتایا۔ تو دو باتیں ایسی ہیں جو بے ادبی کے نمونے، انسان کو جو ہے فوراً بے ادبی کے گڑھے میں ڈھکا ہوگی، فوراً بے ادب بنا با ادب بننا چاہ رہا ہو، دو کاما کیا کرتے ہیں اسے کھینچ لے جائے۔ پہلا کیا معلوم، غیروں کو ہمیں داتا سمجھ لینا، غیروں کو اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کے جو طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، اللہ کے جو بھی کام ہیں وہ کاموں کو دوسروں کو دے ڈالنا۔ کیسا ہوئی؟ اب آپ میرے کو کیا تمہیں دیو مولانا بولے تو میں دینے کی طاقت پیدا کرا تو اللہ، ماں اپنے بچے کو دودھ جو پلا رہے نہیں
وہ دودھ پیدا کرنے والا اللہ. اب جو ریت بیج کو زمین میں ڈالتا ہے تو وہ یہ کریٹ نہیں کر رہا نا, پودے کو بھی وہی بنا رہا, ایسا تو نہیں ہے نا. وہ راتوں رات جو ہے سبحان اللہ اس کے اندر قدرت کیسے کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں ایسے بے شمار آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ کو پہچاننا, اللہ رب العالمین کی طاقت کو جاننا, یہ سب سے بڑا ادب ہے. یہ اگر ہمارے کو سمجھ میں آ گیا نا, یہ اگر ہم سمجھ گئے یہ زندگی کا آب حیات ہے, زندگی کا ایسا پانی ہے, یہ ادب کو ہمیں اختیار کرنے والے کامیابی کے راستے میں کبھی بھی ڈالنے لگتی. کبھی بھی آدمی جو شکایت نہیں کرتا, کہیں تو بولتے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ اللہ کو پہچاننا. مثال کے طور ابھی میں موٹی مثال دیا نا, آپ کو مجھے کچھ مانگے, میں آپ کو کچھ مانگ رہا ہوں, تو پہلے وہ جھولی میں بھر رہا, اس کے بعد ہمیں دے رہی, ہمیں واسطہ کے ذریعہ ہے. طاقت بولنے کی, بول کی طاقت اسی کی طرف ہے, سننے کی طاقت اللہ کی طرف سے, بیٹھنے چلنے پھرنے کام کرنے ہر حرکت جو ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہی. خالق بولے تو اللہ پیدا کرتے بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہے 6 دنوں میں اللہ آسمان زمین بنا دے گا پورا کمپلیٹ ہو گئے, ایک دن ریسٹ لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خلقت جو ہے ہر دم ہر لمحہ رننگ میں ہے, کنٹینیو ہے, چل رہی ہے. یہ زمین کو ہمیں کیا کیا سنے نہیں, اسپیس میں ہے نہیں, خالی جگہ میں پورا جو گیلیکسی بولتے ہیں زمینوں جو کئی زمینیں ہیں, ساری چیزیں جو گھوم رہے کائنات میں, یہ گیلیکسی کے اندر گھوم رہی, یہ کہکشاں جسے بولتے ہیں حرکت نہیں, یہ پورا جو کر رہے ہیں کون یہ کلام الحی القیوم. القیوم کا معنی وہ ہم آپ کو سمجھنا نا, اس کو اگر ہمیں سمجھ گئے تو کامیابی کے راستے میں انسان کبھی بھی نہیں رہ سکتا. تو ہمیں کیا کرنی معلوم, اس کے افعال اس کے کاموں کو دوسروں کو دے ڈالا. داتا بلکہ روزی روٹی دینے والے کو روزی دینا, کچھ بھی نوازنا, ہمیں کیا کر رہے ہیں لوگوں کو دے ڈال رہے. غوث اعظم بول کے پیرانی پیر شیخ القدیر شیخ الامام جو ہے امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم بولا, کوئی داتا بولا, کوئی کیا کیا نامہ دے ڈال. اچھا وہ تو کھلم کھلا شرک ہے. ہمیں جو کھلم کھلا شرک نہیں کرتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسی صفتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ادب کو ہم نہیں سمجھ, اللہ کو پہچاننے سے ہم دور ہیں. امام غزنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, بڑا بہترین قول ہوگا, وہ بتاتے ہیں انسان سب سے بڑا جاہل وہ ہے, سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں سے تو چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کو ادب دیں, لوگ اس کی عزت کریں, لوگ اس کو ریسپیکٹ کریں, اس کو دیکھتے ہی سلام کرنے, آگے بڑھنے, ملنے, یعنی چاہتا نہیں انسان کے اندر فطری طور پر ہے خالی کو نہیں بولتے نہیں, مگر اس کا دل جو ہے اللہ کے ادب سے خالی ہے. کتنے بار یاد کرے دل میں, کتنا اللہ کو یاد کرے, اللہ کا احترام کتنا ہے. یہ دل جو کیا ہے, دل کی دھڑکنوں کو پیدا کرنے والے اللہ کو ہمیں بھول گئے. یہ سانس کو دینے والا, سانس رک گئی تو انسان کی جان خطرے میں ہوتی, ایسے سانس کو پیدا کرنے والے اللہ کو ہم کتنا یاد کر رہے, کتنا اس کا ادب ہم رکھتے ہیں, کتنا ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں. یہ دل خالی ہے اس کے ادب سے. انسانوں کو ہمیں چاہ رہے کیا, لوگا میرے کو عزت دینا, لوگا میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا, لوگا میرے کو ادب دینا. ارے کتنا بڑا جاہل ہے. امام محمود غزنوی ان کا قول ہے, وہ بتاتے ہیں. تو یہ پہلی بات میں بولنا چاہ رہا ہوں, اختیارات جو اللہ سے وہ لوگوں کو نہیں دینا ہم کبھی بولتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 کتابات سے نوازا, سراجم منیرا ہوگی. سراجم منیرا کا معنی ایک روشن نور, نور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اندھیریوں کو بھگا دیے, تاریکیوں کو بھگا دیے توحید کی وجہ سے, اور انسان جو بھٹک رہا تھا, راستہ گمراہ ہو رہا تھا, راہ راست پر لے جانے کے لیے اللہ کی توفیق سے وہ محنت کرے, کوشش کرے. اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا, تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے اللہ کے نبی. تو یہ خطاب ہمیں کسی اور کو دیے تو زیر نہیں دیتا. نبی کی شان میں گستاخی ہوگی. رحمت للعالمین ہمیں کسی کو بھی نہیں بولتے انسانوں میں,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خطاب دیا, سراج منیر اللہ نے نبی کو خطاب دیا, ہمیں دوسرا کو کسی کو بھی نہیں بول سکتے. تو انسانوں میں اللہ کے نبی پر اتنا بڑا حق ہے, تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق کائنات جو ہے, مالک الملک جو ہے, اس کے اختیارات کو ہمیں دوسروں کو دے رہے ہیں. کیسے باتوں میں ہم لوگوں کو دوسروں کی بات ہماری کیا بولتے ہیں بات کی وجہ سے, ہاں اسلام ہے, دین ہے, نمازاں پڑھ رہی ہے, تو کیا بولتے اللہ بھی تمہیں بھی بولتے, ذرا پہچانا تو یہ بھی گئے اللہ کے برابر کھڑا کر کے تمہیں, ہاں ایسا بولو الحمدللہ اللہ کی تمام تعریف ہے کہ اس نے تمہارا ذریعہ بنایا. کہاں بولتے ہیں, کب بولے ہمیں کسی کو بولے تمہیں ہے تو خامش ہوتا نہیں, اس سے پہلے الحمدللہ نہیں ہے, اس سے پہلے اللہ نہیں, مطلب کہ ٹوٹلی ان کو دینا بھی اختیار اللہ نہیں, تمہیں کرتے تو پورا اللہ. مطلب یہ نا ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کھیت میں کام کر رہے ہیں, بھائی تمہیں نہیں تو ہوتا نہیں. بعض جگہ میں دیکھا بھی ایک گاؤں میں جو ہے باقاعدہ کہیں بھی شادی یعنی تو رمضان یعنی تو اچھا ایونٹ چلتا ہے, تو وہ ایونٹ میں انہوں رہنا پرانے آدمی انہوں نہیں تو ہوتا نہیں بھائی, ہر بار لوگوں الحمدللہ اللہ ان کو ایسا بنایا دیکھو بھائی محنت بہت کرتے ہوں, یہ نہیں ہوتا انہوں نہیں تو ہوتا نہیں, کہاں نہیں ہوتا سب سے روزہ. میں اپنے کانوں سے سنا دیکھا بھی آنکھوں سے, گویا اللہ کے جگہ ان کو رکھ ڈالا. کتنی بڑی گستاخی ہو رہی اللہ کے ساتھ, پورے کاموں کا اختیار اللہ اپنے ہاتھ میں رکھنا, وہ اختیار ہمیں بندوں کو دے لوگوں نے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہمیشہ اللہ اللہ, تو داتا ہمیں کسی کو نہیں بنانا کبھی انسانوں, رب الجلال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو پیشن گویا بھی اللہ کے نبی, اللہ کے حکم سے جو ہے جنگ بدر میں جو ہے یہاں اس کی موت ہوتی ہے, یہاں اس کی موت ہوتی ہے, مجھے پتا ہے اللہ کے نبی نہیں. دوسرے دن جنگ جیت جانے کے بعد ایک بچی جو ہے تعریف کر لی اللہ کے نبی کی, ہمارے انسانوں میں ہمارے بیچ میں جو ہے ایک ایسے انسان ہے کہ کل کی بات آج ہی بتا رہی, بولتے ہیں اللہ کے نبی غصہ ہو, غصے سے بولے یہ کیسا بولے تجھے, یہ جو ہے اب تک جو اشعار پڑے تمہیں وہ اچھے ہی, یہ نکالتا رہو, ڈیلیٹ کرو اور نکالو کہ کون ہوتا ہے عالم. عالم جو ہے جسے سب سے بڑا علم اس کو ہے اللہ کو, العلیم اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ الغیوب قرآن میں کہا, اللہ نے علیم بذات الصدور اللہ کے لیے ہے. یہ کون ہے جو دل کے بھیدوں کو جاننے والا, ہمارے معلوم اس میں ہوگا ہے. ایک عورت اللہ کے نبی سے شکایت کر رہی, 27 میں پارے کی پہلی آیت, سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. یعنی ایک عورت آپ کو بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھسا ایسے باتیں جو لڑے جیسے نکلا, شکایت بول رہی ہے تو لڑے جیسے نکلی باتیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں اندر روح میں ہوں بیٹھی, میرے کو سنے نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ آسمان سے وہی نازل کرا اس بات میں. ابھی ہاں کیا ہوا معلوم کریں گے, وہ باہر آئی ہوئے روح میں سے اللہ آیت نازل کر دیا ہے. سبحان اللہ, اتنا علیم ہے اللہ تعالیٰ, دلوں کی بیٹوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ. ایک باپ جو ہے بیٹے کے بارے میں شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹا باپ کے بارے میں شکایت کر دی. بیٹا آ کے بولتا ہے اللہ کے نبی میرے والد جو ہے میرے پیسے پورے کھا لیتے, جیب کا پورا لے لیتے. دیکھو کتنی بڑی بات, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جو بلا تو باپ کو شاعر نہ دے, کبھی کیا کرتا معلوم, شاعر پہلے دماغ میں سوچ لیتا, ہمارے بیچ میں ایک شاعر ہے ماشاء اللہ, تو شاعر کیا کر رہا ہے دماغ میں سوچ لیتا, سوچ لے کے بعد میں زبان کو لاتا, اس کے بعد قلم سے لکھتا. نہیں کبھی کا کام ہو اب میرا بیٹا اللہ کے نبی کی بات بولا ہے میرے بارے میں میرے خلاف ہو, سوچ لیتے غم. وہ باپ کے جو دکھڑے کہتے ہوتے, اے میرے پیارے بچے انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چلایا, ویسے میں مثال بول رہا ہوں ایک دن کے لیے, ایسے ہی الفاظ سے مطلب خلاصہ یہی تھا. دماغ میں سوچ لے کہ آ رہے اللہ کے نبی کے پاس آئے باپ ہو, اللہ کے نبی ان سے بول رہے تمہاری شکایت بعد میں, پہلے تمہیں جو اشعار سوچنے ہوئے وہ بولے میرے کو بول رہے اللہ کے نبی. کون بتائے جبرائیل علیہ السلام آگے بتا دیے, ان کا فیصلہ تمہیں بعد میں کرو اللہ کے نبی, پہلے وہ جو اشعار سوچنے گئے نا وہ سوچے تو اشعار میں تم بولو گے کہ آپ سنو اشعار ہوں گے, تو سبحان اللہ حیران ہو گئے, بولنے لگے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا, میں
दिमाग में सोच रहे बोल के, तो अल्लाह ताला बताया। उसके बाद बेटे को बोलते इन्नका व अंता व मालुका li अबीका, तू भी तेरा माल भी सब तेरे बाप का है, तेरा बाप कैसा इस्तेमाल करता है कर रहे हैं। बात समझ रहे? तो अल्लाह ताला ऐसा इख्तियार रखने वाला, इख्तियार अल्लाह ताला का कब्जा ऐसा है लोगों के ऊपर, बंदों के ऊपर, उसकी कायनात के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर। ऐसा नहीं कि खाली इनो ऐसा नहीं, पूरी कायनात में अल्लाह का निजाम चलता है, वो इख्तियार में किसी को भी नहीं देता। ये हमें पहली बात, यानी बेअदबी के गड्ढे में अंदर डाला होती है बात। इसीलिए हमें कभी भी काम करना है तो इंशाअल्लाह, खुशी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अच्छा खूबसूरत मंजर देंगे तो माशाअल्लाह, काम बोलती है अब्बा कितना अच्छा है देखोगी, कितना अच्छा है देखोगी, पहले माशाअल्लाह निकालो, अल्लाह की शान नहीं है, वो नहीं बोलते। अब कितने जने मस्जिद को भी देखे, बड़ी बने तो मस्जिद क्या बने, खाली यही लगे तुम्हें, खाली लाइटिंग क्या लगे तुम्हें, अरे माशाअल्लाह तो बोलोगी, बोलते नहीं वो, अरे एक शान इंसान को बात लोग ऐसे भी रहते, पसंद करते हो, मेरा घर देखो कितना अच्छा है, देखता बता दे बिल्डिंग कितना अच्छा बनेगा, इधर चाह रहे कि मेरी इज्जत करे लोग। अल्लाह के मकाम को लेने की बात है, वो अल्लाह की कुदरत को लेने की बात है, बोलती मैं बनाया तो ऐसा खड़ा, कितनी तकलीफ में मालूम है तो बनाने में वाह कितने तकलीफ बड़ा, वो करा ये करा, कुछ भी समझ अपने लिए ना करे, क्या क्या एवरी की गोप्ता तुम्हें बोल रहे जो गिना रहे, किसको फायदा? नेकियां भी करते लोग और गिनाते, ऐसा करा वो करा ये करा, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? तो हमें पहले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाने की जरूरत है मेरे भाई। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इसके ऊपर, बात पे अल्लाह का नाम लेना, बात पे अल्लाह का नाम, वरना देखो बेअदब हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, नाकारा बन के रह जाएंगे। दिल हमारा आज उछाट है, बेचैनी में बहुत डूबा हुआ है, इसकी वजह यही अल्लाह का नाम ले लेते हैं, अल्लाह बिस्मिल्लाह हर काम शुरू करने से पहले, हाँ माशाअल्लाह, कोई क्या तो भी दिए बोले तो बारकल्लाह, उन्हें भी चुपके नहीं देखना, बारकल्लाह बोले हाँ नकुल जज़ाकल्लाह बोले तो नकुल यही कहना तो भाई अल्लाह तुम्हारे को बेहतरीन बदला दे बोले तो आप तुम्हारे को भी अल्लाह बेहतरीन बदला दे तो दुआ देने के बजाय नकुल हो गए, इल्म नहीं थी, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, दीन जिसके बारे में हमारे सबसे पहले सीखना चाहिए वो नहीं है हमारे पास, नकुल नहीं, आमीन अल्लाह कबूल फरमाए बोलो पहले, ये कितनी अच्छी बात है ना। तो हर हमेशा हमें जो है अल्लाह का नाम ले, कौन तो क्या तो मदद करे, एहसान करे हमारे ऊपर, खर्च दिए, हाँ भाई शुक्रिया भाई तुम्हारा, तुम्हारा बेहतरीन बदला दिया अल्लाह ताला, ये बोलने से क्या होता है हमारे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है, एक ख्वाहिश पैदा होती है अल्लाह के एहसान को याद रखने की, है उन्होंने मेरे को मदद करे, इसीलिए लोग अल्लाह के क्या फरमा रहे, मल्लम यशकुरिल्लाह लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों को शुक्रिया नहीं बोलता वो अल्लाह को कैसे शुक्रिया बोलता। लोगों का तो छोटा एहसान है, उसका कितना बड़ा एहसान है, अरे गिन नहीं सकते अल्लाह को फरमाने तुम्हें गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते, उतने बड़े इनामात हैं अल्लाह के, उसे गिनना मुश्किल है तुम्हारे लिए, वो इनामात को तुम याद नहीं कर रही, तो ये छोटे यानी ये छोटे एहसान को तुम याद नहीं करे तो उसके इनामात को जो अनगिनत है वो कैसे तुम याद कर सकते। तो मेरे भाइयों दाता किसी को भी नहीं बना, इंसानों में कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। ये पहली बात है बेअदबी के अंदर गड़े में डालने वाली पहली बात। दूसरी बात आपको गिले शिकवे बोले तो बगल में रगड़ फिरते रहते हैं, क्या बोल मालूम कैसे नहीं भाई खैरियत क्या हालात अच्छे ही नहीं बोले तो बिठा दिया सुना दी, मेरे को ऐसी को पा रही, मेरे को ये गया वो गया, चिट्टा निकालते पूरा। ये पहले की बात लोग ऐसे भी रहते नहीं बोलते नहीं, सब्जी नहीं बोलते नहीं, बात लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ऐसी है मेरी, अब शुरू होता हाँ से मेरी तबीयत ऐसी नहीं, इतने रुपये खर्च किए, उन्होंने ये करे मेरे को, उन्होंने ये करे मेरे को, मैं उनके पास गया उन्होंने मेरी मदद नहीं करे, इन्होंने मेरी मदद नहीं करे, ये भी सही एवरी की गोपा क्या बोलना चाह रहे। तो शिकवे शिकायतें भी हमें अल्लाह से करना, पहले अल्लाह को बोलना भाई, रोजी रोटी देने वाला कौन, अल्लाह का। देखो शिकवे शिकायती करने से मैं और आप जो है अल्लाह को नहीं पहचानने की वजह से हमारे शिकायतें बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन करना है, कुछ इन्फॉर्म देना है, वो अलग बात है, वो नहीं बोलो,
10 जना को बोले थे फिरना, 4 जना को बोले थे फिरना, शिकायतों की फाइल रख लेना है, वो नहीं करना। बोलो इंसान करना है किसी को तो वो मुश्किल नहीं, कैसा भाई कैसा चला तुम्हारा, अब वो तो क्या यहाँ गए थे नहीं ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं कि पूरा कितना बोल रहे, इनको बोले उनको बोले उधर बोले इधर बोले, और क्या करती और उनके बारे में मशहूर है नहीं बोलना को किसी भी बोले था पूरा गाँव लेके आ रहा था पूरा। तो ये नहीं होना शिकायतों के मामले में। और देखिए हाँ नए औलाद जो है अल्लाह को पहचानने में जो गलती हम कर रहे हैं, अल्लाह के कुर्बत को रास्ता जो इख्तियार करने का है उससे हट जा रहे, तो ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। कभी कभी क्या हो रहा है, अल्लाह ताला रोजी रोटी देने का मालिक है तो उसी से हमारे को मांगना चाहिए, वो छोड़ के हमें किसी और के इसमें उम्मीद में लग जाए। मिसाल के तौर पे आपको जरूरत पड़ी, पैसे देना था, अब उनके पास जाते पैसे देना, उम्मीद उनके ऊपर बहुत उम्मीद हुई, उन्होंने नहीं बोले, क्या हो गया उनके बारे में 4 जना बोलते हैं। देखो भाई तो उम्मीद कई को रख रही, इंसान ऐसा है कि जिसके ऊपर उम्मीद भी नहीं रखना। ये बोल के गए कि हमारे उलमा हमारे सलफ़े सालिहीन समझा पूरा को नहीं है हमारे को, भाई उम्मीद इन लोगों के ऊपर मत रखो। बल्कि एक अरबी शायर ने बोली इला शकौता इला बनी आदम इन्नमा तस्कुर रहीमा इला लदीना ला यरहम। अरे भाई तुम्हें इंसान आदम के बेटे के पास जा रहे, यकीनन वो रहम नहीं करने वाला, उससे तुम्हें शिकायतें सुना रहे, उसके बारे में तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। मतलब अल्लाह को जिंदगी हमारी कैसे गुजरे, जो भी अल्लाह ताला हमारे को दिया है वो अल्लाह की तरफ से, तो हमें क्या कर रहे, अल्लाह मुझे जो भी बीमारी लगी है अल्लाह की तरफ से है, अब मैं तुम्हारे से मदद मांगने आया हूँ, तुम्हें जो है मेरे को रहम करो, मेरे ऊपर करम करो, मेहरबानी करो, मेरी बीमारी को दूर करने के लिए जरिया बनो। तो शिकायत करने में उनके पास हमें कर रहे, अल्लाह को नहीं सुनेगी, तो इनके ऊपर मुकम्मल उम्मीद हो जा रही। उम्मीद अल्लाह के ऊपर जैसे रखना था वैसे इंसान के ऊपर रख रहे, ये बड़ी दलील और मिसाल हमारे लिए ये है। उन्हें हमारी मदद नहीं करे बोले तो उनके गिबत करने में लग जाए, बड़ी दलील है, वाज़ेह मिसाल है ये, जिसके ऊपर आप उम्मीद मुकम्मल रख ले हो गए, उन्हें मदद नहीं करे तो उनका गिल्ला जब करना शुरू करे तो अल्लाह का हक उनको देने आप, तो ये नहीं होना। गिले शिकवे में भी इंसान बहुत बड़ा बेअदब हो जाता है, अदब के दायरे से बाहर भाग जाता है, अदब के बेअदबी के गले में गिर जाता है। एक वाकया है सही बुखारी के शायर अब्दुल मन्नान और राफो बोल के अभी भी बाहयात की मात्रा में बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, मुकर्रिर हैं, तो उन्हें एक वाकया बताते हैं। वाकया क्या बोले तो एक बच्चा जो है रोज स्कूल से आता अम्मी रोटी भूखा रहा था, पुराने जमाने की बात बोल लो, तो स्कूल को गए तो थके मानते आते, आजकल के जैसा स्नैक्स डिश में 4-5 दिन 10 बार खिलाते बच्चों को, वो टाइम पे जो है भूख लगती थी, स्कूल से आते ही बैग किताबें साइड में रखो, अम्मी रोटी। तो माँ क्या सोची भाई तब भी वो मेरे से मांग रहा, इसको अदब सिखाना बोलो, देख बेटे घर को आते ही तुम ऐसा बोलो कि या अल्लाह मुझे रोटी दे। छोटे बच्चे थे, शूर वाले नहीं थे, छोटे बच्चे थे बिल्कुल कम उम्र, ऐसे बच्चे को अदब सिखाने के लिए क्या करे, अल्लाह रोटी दे बोले तो छाबा जो उसको रखते नहीं खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर जो रहती है उसे छाबा बोले, छाबा उठाए तो रोटी नजर आ जैसा, माँ क्या करी पहले ही रोटी पेट को रखो जो छाबे के अंदर रखिए, माँ जो है अंदर रह गई, बेटा स्कूल से घर को आते ही या अल्लाह रोटी दे तो छाबा निकाल बिस्मिल्लाह वो तो खोल दी, रोटी रह दी। तो बच्चे को क्या महसूस होता था कि अल्लाह रोटी देने वाला है, अकीदा बच्चे का, छोटे बच्चे का, कम से 3 साल 4 साल 5 साल उम्र, वैसे बच्चों को शोर नहीं होता, तो वैसे बच्चे को जो है बार बार यही तरीका सीख रहा। एक बार ऐसा हुआ कि शेख बताते ही माँ भूली, अंदर काम में रहेगी, रोटी सेकना भूली, बच्चा आया या अल्लाह रोटी बोल के छाबा उठा के देंगे तो रोटी है, रोटी है। माँ जो है अंदर से बच्चा आने के टाइम हो गया ना, स्कूल से अब आता बच्चा बोलो, माँ भागे से रोटी फेंकने के वास्ते आ रही तो बच्चा रोटी खा रहा है यहाँ पे। देखो ये करामत बोलते इसे, नेक लोग जो होते हैं अल्लाह वाले वो ऐसे होते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुने, जकरिया अलैहिस्सलाम जब खाना लेके आते मरियम अलैहिस्सलाम के पास, बेटे तो पहले से रोटी रखा, वो भी वैसा खाना जो बेमौसम, जैसा ठंडी के दिन आए गर्मी में जो फल पकते वो फल बैठे थे वहां,
देखो कैसा अजीब करामतें हैं, अल्लाह अकबर। एक और वाकया वो बता दूं, सिला सिला बोल के एक ताबी शेख बताते शारे बुखारी, उन्होंने क्या करते हैं, एक सिला नामी एक ताबी जो है सफर में निकलते हैं, बहुत दूर का सफर। मैं एक बता रहा हूँ मेरे को, शिकवे शिकायतों का जो हमें लोगों से करते हैं ना, वो अल्लाह से पहले होना, ये बोलने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बच्चे, माँ का तो वो वाकया है हमारे को समझ में आ रही बात, बच्चे हैं, अब बड़े का चुनिए, बड़ों का भी ईमान और उम्मीद किसके ऊपर सबसे ज्यादा होगी, है मेरे और आपके दिलों में भी ये भरोसा उम्मीद अल्लाह के ऊपर जैसा रखना, अपने इंसान के ऊपर रखनी। इस वक्त तक हमारा दिल बेचैन है, इस वक्त तक हमें भटक जा रही, कौन सही बोल रहे हैं तो सोच लेते बैठे हमें, अल्लाह से जो मुकम्मल उम्मीद है वो उम्मीद नहीं है हमारे दिलों में, पैदा करने की जरूरत है। तो ये वाकया वो बताते हैं कि रास्ते में लंबा सफर जाना था, उनके पास जागरा खत्म हो गया, तोशा जो है खत्म हो गया, अभी भूख जाना, अब भूख लग रही उनको। तो एक आदमी रास्ते में दिखा, बोरिया ठंडे को उठा लिया था, उसे बोले भाई क्या तो है, तो भूख लग रही है मांग लो। तो उन्होंने बोरिया निकाल दो, रोटी है, खाना चाहे तो खा सकती, मगर रोटी को चर्बी लगो है, सुगर खिंजी, भूख सख्त होने के बावजूद मैं नहीं गया, नहीं को मेरे को देखता दो, तेरा खा रहा तेरे को मुबारक बोलते उसकी करोगे। एक और आदमी है, बहुत वो टाइम पे ऐसा नहीं ना, 10 गाड़ियां एक ही रोड में निकले, ट्रैफिक जाम हो, ऐसा नहीं था वो टाइम पे, बहुत देर से लोग नजर आते थे, एडारी पूरा वो जमाने की बात है। तो निकल रहे, तो एक और आदमी नजर आया, बहुत खुश हो गया, निकाले, करीब आया, वो आने के बाद उनसे भी बोले दरखास्त करें, जरा तकलीफ हुई भूख से, क्या तो तुम्हारे पास है? तो उन्होंने क्या बोले, मैं भी बहुत दूर से आई थी, मेरे पास भी जरा है खाना, वहां तक गए तक होता नहीं मेरे। तो ठीक है भाई, माजरत चाहते मुझे छोड़ दिए, चले गए। अब 2 जरान से भी उनसे काम नहीं बना, तो अब चलो भाई अल्लाह मालिक है, वही निकल गए। अब रास्ते में जो है आवाज आई कुछ, तो इधर उधर देखे तो एक थैली के जैसा है, क्या कि गिरे जैसा दिखा, आप वो देखे खजूर के पत्ते में खजूरा रखो है, 4-5 परिंदे ऊपर जाए, परिंदे एक को गए ही खजूरा, यकीन नहीं होता हमारे को। कई को बोले तो कहानियां सुन को, फिल्म शो देख तो वो है नहीं, उधर जाता हमारा दिमाग। अल्लाह वाले ऐसे चलते, नेक लोग ऐसे ही होते, आजमाना चाहो तो अजीब आप आजमा सकते। रात में मैं ये गारंटी दे दूं इंशाअल्लाह, तजुर्बे की बात है, बहुत से लोग तजुर्बा भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, रात में तुम्हें घट नियत करने को सो जाओ, फजर में तो इंशाअल्लाह बोलो, दुआ पढ़ने सो जाओ, आप नहीं उठे तो मुझे काला पकड़ लूंगा। यकीनी बात है ये, अल्लाह ताला आपको जगाएगा मेरे साथ। कितने बार नहीं हुआ रहता आपको, फजर में इरादा पक्का करने को सोए, दुआओं की पाबंदी करें, वो टाइम पे किसी तरह में विचार हो जाते। भाई इरादा तेरा जो नियत है, वो नियत है नहीं, घाटी है, वो घाटी अक्द, ऐसा मजबूत अहद है, वादा है, वो वादे के ऊपर अल्लाह आपने उठाता था। वाकयात बहुत ही इसके बारे में, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का खुद एक वाकया, तहज्जुद में उठना बिल्कुल इरादा करे नहीं उठ पाए, शैतान बहकाया, दूसरे दिन खुद शैतान आपको उठाया। उनके बारे में ये करामत जिक्र करते हैं उलमाए दीन, वो उलमाए मुफस्सिरीन, तारीख लिखने वाले बताते हैं बाकायदा कि शैतान बहकाया उनको, रात में सुला दिया, दूसरे दिन जो है इंसानी शक्ल में आपको कोने में बैठ रो रहा, पूछे उससे कहीं रो रहा भी, तो बोला कि जिस दिन तुम्हें नमाज नहीं पढ़ी उस दिन रो के तुम्हें अल्लाह से माफी मांग रहे, वो सवाब और ज्यादा कर रहा है तुम्हारे को, उसका सवाब नहीं मिलना तुम्हारे को, तो रात में उठाया दिन दोबारा। देखो शैतान ऐसा होता है, मतलब देख अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, सुभान अल्लाह, मजबूत इरादा होता उनका। एहसान इलाही ज़हीर, सुने रहे आप, एहसान इलाही ज़हीर को कभी नमाज में चूक हो गई या गलती हो गई या देर हो गई तो ऐसा बेचैन हो जाते। उनकी किताब, उनकी खुद किताब है, उन्हें खुद लिखते हैं, उनकी अहलिया पूछ में लगती, क्या हो गया तुम्हारे पेट में कुछ दर्द हो रहा है क्या, वो पूछते, वो दर्द इसका नहीं है कि भूख से, वो दर्द इसका नहीं है कि फूड पॉइजन, वो दर्द इसका है कि मैं नमाज में कुछ गलती हो गई मेरे से, नमाज मेरे से छुट्टी हो गई या देर से मैं पढ़ा, इस बारे में वो बेचैन हो जाते। ऐसे हो तो देख लो। तो मेरे भाइयों, ये हमें शिकवे शिकायत का जो बगल में छुपा के रखे नहीं चिट्टा, वो चिट्टा अल्लाह को पहले सुना, लोगों के ऊपर उम्मीद जब हमें करेंगे, वो उम्मीद के ऊपर नहीं उतरेंगे तो वो हमारे दुश्मन बन जाएगा। आज
انہیں میرے کو پسند نہیں ہوئی، انہیں میرے کو پسند نہیں ہوئی، یہ کئی کو پسند کرنا بھائی پہلے اللہ کو سنا، اللہ کو نہیں سناتے، شکایت ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو سناتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں دینے والا. تو یہ ہمارے کو سمجھنا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، ہمارے کو اللہ کے ادب کو سمجھنے میں یہ ساری باتیں کام آتی ہیں ہمارے کو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا صرحا ولا يزدادون من الله الا بعدا. انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے جبکہ اللہ نے دنیا کی مثال بتا دی، دنیا کے دھوکے کو بتا دیا، آخرت اور قیامت کے تعلق سے اللہ بتا دیا، اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو رہا انسان. کئی کو بولے تو دنیا کی ہرس اس کے اندر آ گئی ہے، یہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. کئی کو بولے تو انسان بعد اگر بن گیا، اللہ سے قریب اگر ہو گیا تو انسان کو کامیابی ملے گی، تو وہ کامیابی سے دور ہونے کی وجہ کیا معلوم؟ دنیا سے محبت ہو جائے گی. تو بہرحال اب اگر ٹاپک میں ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ کے آداب کے سلسلے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اللہ فرمایا تمہارے کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے وقار کو تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، اللہ کے عزت اور احترام کو تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کئی اطوار سے، کئی طریقوں سے اللہ پیدا کیا. پیدا کیسے کرا؟ وہ جو ہم بولنے میں شرماتے ہی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے ملاپ میں جو پیدا کیا، ایک منی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، پھر خون کا لوتھڑا بنایا اللہ، گوشت کا ٹکڑا بنایا اللہ، تو وہ اطوار کئی طریقے اللہ تعالیٰ بنائے. تو یہ طریقوں سے گزر کے انسان بنا، اس کو تم پہچانتے نہیں ہو، وہ پیدا کرنے والا ہے اللہ، حقیقی کریٹر ہے، مالک ہے، اس کو تم بھول رہے ہو. اللہ سوال کرو. تو وقار کا معنی کیا معلوم؟ وقار کا معنی امام ابن کثیر علیہ رحمۃ فرما رہے ہیں لا تعظمون اللہ حق عظمتی. اللہ کی جیسے عظمت اپنی کرنا چاہیے، اللہ کو جیسا ہمیں عزت دینا چاہیے، وہ نہیں دے رہا انسان. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کا جو حق ہے قدر کرنے کا، وہ حق ہم بھول گئے، اس حق کو ہم نہیں پہچان پا رہے. تو دیکھو یہاں امام ابن قیم علیہ رحمہ اپنے قول کو بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ سے سب سے زیادہ دور ہونے کی وجہ، اللہ سے زیادہ مطلب قربتی اختیار نہ کرنے کی وجہ، اللہ کا نام لے لینے کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت. تو امام ابن قیم علیہ رحمہ کا قول ہے. تو یہاں ہمارے جو تقاضا یعنی اللہ رب العالمین کے ادب کا تقاضا وہ ہمارے کو سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اکتائیت میں اللہ اکیلا ہے یہ ماننے میں ہمیں بولنا، اقرار کرنا اس بات کا، توحید سے جڑنا، اپنے آپ کو توحید سے جوڑ کے رکھنا، یہ پہلا تقاضا ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی عزت کرنا، یہ پہلا تقاضا ہے. تو میرے بھائیو حدیث آتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ گدھے پہ سوار ہو رہے تھے، ان کو پیچھے بٹھا لیے، گدھے کا نام بھی ہے عبیر، گدھے کا نام، اس گدھے پہ بٹھا لے کے اللہ کے نبی معاذ رضی اللہ عنہ سے سمجھا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم. اللہ کے نبی فرمائے اے معاذ کیا تمہارے کو معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ سے کیا حق ہے، تم پہچانتے ہو اس کو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یعنی اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روٹی دے رہا، تو اس کو ہم پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس اللہ کی عظمت کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. تو دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، آپ قرآن کھولیں گے تو ہر نبی کے تعلق سے سب سے پہلے رسول جن کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت کے تعلق سے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم لا تشرکوا باللہ شیئا،
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک اللہ کے عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے عبادت کا مستحق، یعنی اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے پہلے اس سے پہلے نبیاں آئیں نہیں بول رہی، آپ جس نبی کا بھی تعلق یعنی قرآن میں دیکھنا چاہیں گے تو وہاں پہ یہی بات آ گئی، یا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یعنی ہر قوم میں جو نبی بھیجے گئے ہر ایک نبی یہی دعوت دیتے ہیں، یعنی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے میری قوم کے لوگوں طاغوت سے دور ہو جاؤ، شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب یہ کہ سب سے زیادہ حق، سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے اللہ کا عدم کرنے کا، وہ اللہ کے حق کو پہچاننا، گویا اقرار کرنا ہے، دل سے، دل کی خوشی سے تسلیم کرنا، ماننا کہ اللہ کو اکیلا ہے معبود بنا۔ ایسا نہیں کرنا جیسے عیسائیاں کرتے، ایسا نہیں کرنا جیسے یہودیاں کرتے۔ کیا کرتی وہ لوگ؟ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتی۔ توحید بولے تو اللہ کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے صفات میں، اللہ کی ذات، اللہ کے ساتھ اولاد بولنا نہیں۔ عیسائی کیا کرتی؟ فرشتوں کو اللہ کے مشرکہ، مکے کے مشرکہ بولتی فرشتے اللہ کے بیٹے کا نام، اور یہودی کیا کرتی؟ وقالت اليهود عزير ابن اللہ، عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ دیکھو ذات میں شریک کرنا اسی کو بولتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس بھی کیا ہے؟ تکلیف، تین قاعدے ہیں ان کے پاس، باپ، بیٹا، ماں، یہ تینوں ملے تو خدا بولتے ہیں۔ انہیں خود کنفیوز ہے کہ کیا صحیح، ان کو خود معلوم نہیں، کبھی یہ بولتی ہیں کبھی وہ بولتی ہیں، آج تک بھی چلے، قیامت تک بھی ہوتے رہیں گے وہ۔ مگر وہ جو بھی عیسائی اللہ کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یعنی ایمان لا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا لیتا ہے، وہ سچا پکا مومن اور مسلمان ہوگا، جو کر کے اللہ کو دے گا۔ بہرحال ہاں ہمارے کو سمجھنا ہے اللہ کی ذات میں کبھی بھی ہمیں شریک نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ کی ذات میں، مطلب اللہ رب العالمین کی اولاد کو نعوذ باللہ، یہ کبھی بھی نہیں بنا۔ ذات میں اللہ اکیلا، وہ اکیلا مالک ہے، مالک الملک ہے، تو یہ ہمیں اقرار کرنا اللہ کی ذات میں، افعال میں، جیسے ابھی میں بتایا اختیارات کے بارے میں، مکمل اختیارات ہمیں کسی کو نہیں دے رہا۔ موٹی مثال اگر بولنا بولے تو شفا دینے والی ذات اللہ کی، ہم سب مانتے شفا دینے والا، بیماری دینے والا اللہ، مگر کتنی بار آپ بیماری میں یاد کریں کہ اللہ ہی شفا دیتا ہوگی؟ وہ یاد کرنے کا کم رہتا، ڈاکٹر کا نام زیادہ رہتا۔ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے بولنے کی بات بہت کم رہتی، ڈاکٹر جو ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ ٹیبلٹ کا ذکر زیادہ رہتا، وہ ڈاکٹر بہت اچھا کہتے جاؤ ان کے پاس۔ یعنی اللہ کے اختیارات، اللہ کے جو افعال ہیں، اولاد دینا، بارش نازل کرنا، اور اللہ رب العالمین موت دینا، اللہ کا موت دینا، زندگی دینا، یہ ساری چیزیں اللہ اپنے اختیار میں رکھتا ہے، وہ اختیارات میں کسی کو نہیں دے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اقرار کرنا اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ ہی اکیلا معبود بتاتا ہے۔ اور بات بھی یہی سے شروع کر، کبھی بھی جو ہے لوگ پوچھتے کیا بولے، آج مسلمانوں میں جو ہے بہت زیادہ اختلافات ہیں، الگ الگ مسالک بھی، اس میں جانے سے پہلے ہمیں اللہ کو سمجھنا۔ بات کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے، دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے ہمارے لیے۔ لوگ سوال کرتے کیا بھائی تمہیں پڑھتے تو صحیح، انہیں پڑھتے تو صحیح، ارے بھائی ان کا دیکھو نہ کو، ان کا دیکھو نہ کو، پہلے اس کو سمجھو، اس اللہ کو سمجھو پہلے، جو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، جو زندگی دیا ہے۔ یہ سارے اختلافات جو دیکھتے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو دیکھو پہلے، اس کو بھٹکنے، اس کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، اس کے راستے سے بھٹکنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ مختلف مسائل کو دیکھتے لوگ کنفیوز ہیں، بیچ میں والے جو ہے درمیان میں رہنے والے وہ بیچارے بہت عجیب عجیب مسئلوں سے شکار ہوتے ہیں، دو چار ہوتے ہیں بیچارے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوز ہے انہوں کیا کرنا بھائی۔ اسی لیے دیکھو معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں یاد رکھنا، یمن کو بھیج رہے اللہ کے نبی، یمن کو بھیج رہے اللہ کے نبی، یہ بولے نہیں کبھی بھی جاؤ سب جنن گاڑی رکھو بولو، نہیں بولے کپڑے اچھے رکھو بولو، نہیں بولے، سب سے پہلے اللہ کے نبی یہ بولے کہ تم جہاں جا رہے ہو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ۔ دیکھو تم جا رہے ہو جہاں پہ
وہاں جاتے ہی تمہیں سب سے پہلا کام تمہارا جو کرنا ہے وہ اکیلا اللہ کی طرف بلانا ہے تمہارا. دیکھو بات شروع کہاں سے کرنا؟ زندگی کی شروعات. یا ہم مجلس میں بیٹھے نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب تم مجلس میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھتے ہو مجلس بربادی کا شکار ہوگی. اللہ کا ذکر اگر نہیں آیا, نبی پر درود نہیں پڑے, یہ دونوں باتیں جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں, اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ہوتا تو مجلس جو ہے خسارے کا شکار ہو جاتی, خسارے اور بربادی کا شکار ہو جاتی. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کریں گی فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ یمن کو تم جا رہے ہو, پہلا کام تم آپ کو یہ کرنا ہے. ہاں لوگا مان لیے اس کے بعد نماز پڑھو تم دو, یہ نہ بولے پاس سے نماز پڑھنا نہیں بولے. جب بولتے ہیں لوگ سنی تو بات یہ حقیقت بھی ہے اپنی جگہ. ڈاکٹر امبیڈکر جب اسلام قبول کرنے کے لیے خوشی ظاہر کرے میں اسلام قبول کر دوں گے تو ان کو بولنے والے بولے کون سے اس میں جا کے تم نہیں بولتے. کچھ لوگ جا کے دیکھو بڑی کڑوی بات ہے, یہ بھی بہت کڑوی بات ہے ہمارے لیے. ہم کیا کرتے ایک ہمارے آبادی کے اندر بہت سارے مسلمان کے سبحان اللہ, یہ مسلمانوں کی جو برادری ہے یہاں کی وہ پورے بات کو دیتے ہمارے میں ایک سیٹ دے ڈالو, اپنے ایم ایل اے کا یہ دے ڈالو وہ دے ڈالو, جب مانگے تو اچھی بات کسی سے بنا لے گا تمہیں, اس کے بعد دیکھ لیے تو سوچتے ہیں بیٹھے تو اب کون بنتا, اب تک دیکھ نہیں اسے کوئی بنا نہیں اور ایک بات کو جڑے نہیں. تو یہ سب کی خرابیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم تو نہیں جب اس کو سمجھ گئے ہمیں یہ دنیا پھیکی پھیکی نظر آتی ہے ہمارے کو. میں ابھی بتایا نا اللہ کے ادب کو آپ سمجھ گئے, یہ ایسا پانی ہے زندگی کا اس کو سیرابی سے آپ پی لیے سمجھ میں آ گیا آپ کو تو کامیابی کے راستے میں کوئی کانٹا نہیں ٹوٹنے والا نہیں, پیاس نہیں لگنے والی تمہاری. یہ پکی بات ہے میرے بھائی, یہ اللہ کا تعلق ہمیں چھوڑ دیے ہیں, دنیا ہمارے کو پیاری ہو گئی ہے, اللہ کی وحدانیت کو ہمیں بھول گئے ہیں. آج ہمارے کو بینک بیلنس پیسے ہمارے کو محبوب ہے, دنیا کی زندگی ہمارے کو محبوب ہے, مرنے کو ہمیں پسند نہیں کرتے. پرانے لوگوں کو دیکھو سبحان اللہ, آج بھی ایک شاعر بتا رہے تھے بزرگ ماشاء اللہ, ہمیں بچپن میں دوستان کو دیکھے ارے ہمیں پکے دوستان دیکھو کبھی مل کو رہنا, مرے تو بھی 21 سال مرنا ہمیں سنے رہتے. آج بھی بچپن کی باتیں یہ سب بھی بہن کی بات ہے. موت سے ایک مومن کبھی بھی نہیں رہتا. موت جب آتی ہے اللہ رب العالمین جب اپنا ٹھکانہ دکھاتا دوڑتا وہ لطف کرتا. تو ہاں فطری طور اس سے پہلے ہمیں سنے نا اولیاء اللہ کا جب ٹاپک آیا اللہ تعالیٰ خود فرما تردد کرتے اللہ تعالیٰ مومن کے معاملے میں موت کے تعلق سے. فطری طور پر مومن بھی ذرا جھجکتا, پسند نہیں مجھے مرنا بولے تو پسند نہیں, جھجکتا. اللہ تعالیٰ کو تردد ہوتا, اتنی محبت کرتا اللہ مومن سے. ایسی محبت دکھانے والے اللہ کو ہم بھول جا رہے ہیں. وہ اتنا بڑا مالک ہے, وہ بندے مومن کو اتنی محبت کر رہا کہ میں ہر چیز میں بندے کو دے ڈال رہا ہوں, بندہ صبر کر رہا, مومن جو ہے بڑے نیکیوں میں آگے بڑھ رہا. یہ معاملے میں ایک میں تردد کرتا ہوں, اسے موت دینا میں چاہتا ہوں, مجھے پسند نہیں کر رہا, فطری طور پر فطری میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. ویسے اکیلے اللہ کو ہم پہچاننے سے پاس زندگی ہمارے کو پیاری ہو گئی ہے. تو میرے بھائیوں خلاصہ کیا ہے معلوم, توحید یہ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ اگلا اتوار بھی رہے گا. یہ اللہ کا جو آداب ہے ان سے پہلا آداب ابھی باقی ہے کوئی بات انشاءاللہ, وہ باتیں بولنے کے بعد دوسرے ادب میں جائیں گے. پورے ٹوٹل 10 ادب ہے, سنیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے بارے میں سب سے پہلا ادب اللہ کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کا ہمیں اقرار کرنا. اور بڑی بات پتے کی بات کیا معلوم, تب بھی ہمیں اللہ کا نام بولتے دیکھو اللہ اللہ, اتنا آسانی سے ہمیں سمپل الفاظ میں بولو اللہ کے ساتھ سبحانہ و تعالی لگانا, اللہ تعالی بولنا, اللہ اللہ کا لفظ جو ہے ایک شان سے بولو. کہیں بولے تو مومنین کا جب تذکرہ آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ سزائیں دیتا, وہ بڑی بڑی باتیں نہیں, خالی اللہ کا ذکر. مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو وجیلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. بات کی بات ہے, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ایمان کو بڑھانے کے لیے,
اس سے پہلے کیا خالی اللہ کا نام آتے ہیں ان کے دل تھرتھراتے ہیں، اللہ کی عظمت کو سن کر وہ ان کے دل میں جو ہے وجل پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈرا ہوا ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ وقار ہے، وقار بولتے ہیں اس کو. یعنی امام ابن کثیر کا میں اور سنایا آپ کو، اللہ کے وقار کا مطلب یہ کہ اللہ کا جب نام آتا ہے تو ہماری باتوں میں، ہمارے لہجے میں کچھ چینجز آ جانا، بدل جانا، جو کیفیت ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہنا، کچھ الگ ہو جانا. اللہ کا ذکر اگر آیا تو یہ مومنین کی شان ہوتی ہے، مومنین کی بات ہوتی ہے. تو پہلا ادب میں آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار کرنا، اللہ کو پہچاننا، اور بے ادبی کے جو گڈھے ہیں وہ گڈھوں کو ہمیں دور رکھنا، اپنے آپ سے دور رکھنا. کسی انسان کو داتا ہمیں نہیں بولنا، کسی انسان کے سامنے پوری زندگی میں جو اللہ نے لگائی رکھی وہ زندگی میں لے کے نہیں جانا، شکایتیں نہیں بولنا. یہ آج کل ہمارا ماحول بہت عجیب سا بن گیا. اس ماحول میں ہمیں یہ جو کامیں ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ادب کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں صحیح راستہ اور صحیح رہنمائی مل سکتی ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے آج سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مل کے بیٹھیں گے، بیٹھنے کی توفیق تو نے بخشی ہے اللہ، جنت میں داخل ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان کی پیوستگی، ایمان کی تازگی اور ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آنے والے رمضان میں زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو ایمان سے مالا مال فرما، ایمان کے فوائد سے، ایمان کے جو لذتیں ہیں، مٹھاس ہے، جو مرض اللہ کو رکھا ہے، وہ ایمان کی تاثیر ہم سب کو محسوس کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم نے جو بیمار حال کی شفا عاجلہ نصیب فرما. ہمارے والدین کو رحم کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بالکل رحم کیا. ہمیں دعائیں ان کو ختم کرنے کی توفیق دے. رب رحمتما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہم تمام کو اپنے اعمال کا جائزہ لے لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اعمال کی قبولیت سے تعلق دعائیں کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام کو آنے والے رمضان میں زندگی نصیب فرما. ہماری زندگی اگر رمضان سے پہلے ہے تو اللہ رمضان کے بعد اس کو ملتوی فرما دے. اے اللہ ہم تمام کو صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیر مدد عطا فرما. جہاں ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو سپاہی سے مٹا دے. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندگی دے رکھے تو حد تک ایمان کو ثابت کرنے ہم سب کو عطا فرما. جب موت ہو ایمان کے ساتھ کی حالت میں موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.